اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 28ویں پارے کے خلاصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس پارے کی ابتدا میں سورہ مجادلہ ہے، تو سورہ کا پہلا رکوع ہے اور پارے کا پہلا رکوع۔ نزول قرآن سے پہلے یہ اصول چلا رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ماں، بہن یا اور محرمات کے ساتھ تشبیہ دے دیتا اور یہ کہہ دیتا بیوی کو کہ تو میری ماں ہے یا تو میری بہن ہے یا کوئی اور جملہ اس طرح کا کہہ دیتا تو وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ تو یہ پہلے ایک طریقہ تھا۔ تو ایک صحابی ہیں اوس بن صامت، ان کی بیوی ہیں خولہ بنت ثعلبہ، تو انہوں نے اپنی بیوی کو یہی الفاظ کہہ دیے، اس کو زہار کہتے ہیں۔ تو وہ خولہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور سارا واقعہ سنایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے میں ابھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم نہیں اتارا ہے۔ تو اس پر وہ عورت اللہ سے شکوہ کرنے لگی، وہ صحابیہ۔ تو اس رکوع میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا جھگڑا سن لیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک۔ پھر اس حرکت کے بارے میں حکم نازل فرمایا۔ تو اس عمل کو زہار کہتے ہیں۔ تو حکم ہوا کہ ایسا کہنے سے کوئی عورت واقعی ماں نہیں بن جاتی یا بہن نہیں بن جاتی، اگرچہ یہ ایک غلط حرکت ہے، ناشائستہ حرکت ہے اور جھوٹ بھی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا کہہ دے اور طلاق کا ارادہ نہ ہو تو میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنے کے لیے کفارے میں ایک غلام آزاد کریں، اگر نہ ہو تو 2 مہینے کے مسلسل روزہ رکھیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور جو اللہ کی حدود کو توڑے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ دوسرا رکوع ہے۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ انسان جہاں کہیں بھی ہو، جو کام بھی کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر منافقین کا حال بیان کیا گیا کہ یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سازشوں کا بالکل پتہ نہیں، کوئی کسی خبر نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ پھر منافقین کے لیے جہنم کے آگ کی سزا کا ذکر ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو تعلیم دی گئی، تو یہ کہا کہ جب تم آپس میں مشورہ کرنے لگو نا تو نیکی کے مشورے آپس میں کرنے چاہیے، نہ کہ اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کے مشورے کرنے چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ یہ سازشیں کرنا تو شیطانوں کا کام ہے اور کوئی بھی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر مسلمانوں کو مجلس کے آداب کی تعلیم دی گئی ہے کہ وقار کے ساتھ بیٹھیں، آنے جانے والوں کے لیے رستہ چھوڑیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جب بیٹھیں اور مجلس برخاست ہونے کے لیے کہا جائے تو اٹھ کھڑے ہوں۔ پھر آخر میں نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ آگے رکوع نمبر 3 ہے کہ اس رکوع میں پہلے تو منافقین کی ایسی حرکتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے مخلص ہونا ثابت کرتے ہیں، اپنے اخلاص کا گویا یقین دلانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنی قسموں کو آڑ بنا لیا۔ پھر بتایا گیا کہ قیامت والے دن بھی یہ اسی طرح قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کو اپنے خلوص عمل کا یقین دلانا چاہیں گے۔ اور پھر بتایا کہ ایسے لوگوں پر شیطان نے قابو کر رکھا ہے، اس شیطان نے ان کی نکیل پکڑ رکھی ہے، جہاں شیطان ان کو موڑتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، جدھر گھماتا ہے وہ گھوم جاتے ہیں۔ پھر بتایا کہ سچا مومن اللہ کی رضا کی سند حاصل کرنے کے لیے
اس کے مستحق ہونے کی واحد جو مطلب استحقاق ہے، مستحق ہونے کی واحد شکل یہ ہے کہ وہ اپنی دوستی اور محبت کے سارے تعلقات ایسے لوگوں سے ختم کر دے جو اللہ اور اس کے رسول کے وفادار نہ ہوں، چاہے وہ باپ، بیٹا، رشتہ دار اور کوئی بھائی وغیرہ کیوں نہ ہوں، ان سے تعلقات ختم کر دیں۔ اس کے بعد سورۃ الحشر ہے، اور سورۃ الحشر کا پہلا رکوع ہے اور پارے کا چوتھا رکوع ہے۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے ماننے والوں کی مدد کرتا ہے، یا اس نے مدد کی، کس طرح یہود اپنے قلعوں کو مسلمانوں کے ہاتھ سے نہ بچا سکے اور اپنے قلعوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور اس علاقے سے، اس سرزمین سے ان کو نکال دیا گیا جہاں وہ فساد کیا کرتے تھے۔ اور یہود پر ایسا برا وقت اس لیے آیا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر سے دشمنی کی۔ پھر اس رکوع میں انصار اور مہاجرین کی حوصلہ افزائی فرمائی اور مال غنیمت کے بارے میں بتلایا کہ جو مال بغیر جنگ کے حاصل ہو، جس کو مال فیع کہتے ہیں، مثلا دشمن بھاگ جائے، چھوڑ جائے، لڑائی نہ ہو، تو وہ مال بیت المال میں جمع ہوگا، اور جو جنگ کے ذریعے مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، جنگ کرنے کے بعد مال حاصل ہوتا ہے، تو خمس، پانچواں حصہ بیت المال میں ہوگا، باقی مجاہدین میں تقسیم ہوگا۔ اور پھر مسلمانوں کو کچھ اچھی دعائیں اس رکوع میں سکھائی گئی ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے پارے کا۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ منافقین اور مشرکین بظاہر تو آپ کو متحد نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا یہ جو ظاہری اتحاد ہے، یہ اسلام دشمنی کی وجہ سے بنا ہے، یعنی جب تک اسلام دشمنی کا جذبہ ہے، ورنہ اصل میں یہ دونوں آپس میں حریف ہیں، آپس میں اتحادی نہیں ہیں۔ اور ان کی مثال میں شیطان کو پیش کیا، وہ اس طرح پیش کیا کہ وہ انسان کے لیے کفر کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، اور پھر جب انسان کافر ہو جاتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے، تو یہ شیطان پھر انسان کو کہتا ہے کہ میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں تجھ سے بیزار ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دونوں، شیطان اور اس کی بات ماننے والا، دونوں جہنم کے عذاب میں جائیں گے۔ اس طرح گویا منافقین مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے ہیں، تو جب مشرکین کی مدد کا وقت آئے گا تو منافقین صاف ان سے بیداری اور برات کا اعلان کر ڈالیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے رکوع نمبر 6 ہے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو دنیا طلبی سے باز رہنے کی سخت تاکید کی گئی ہے، اور پھر کہا گیا کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ جنتی اور دوزخی برابر ہوں گے، جنتی تو اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہوں گے اور جہنمی ناکام ہوں گے۔ اس کے بعد بتایا کہ قرآن اگر کسی پہاڑ پہ ہم اتارتے تو وہ پہاڑ خوف اور دہشت کی وجہ سے پھٹ جاتا۔ مطلب یہ کہ قرآن کی تو ایسی ہیبت ہے، مگر یہ انسان کا دل ہے کہ وہ قرآن کی آیتیں سنتا ہے لیکن اس پر اثر نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، رحمان ہے، ملک ہے، القدوس ہے، وغیرہ ذالک۔ پھر آگے سورہ ممتحنہ ہے، اس کا پہلا رکوع ہے اور پارے کا 7واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے محبت چھوڑنے کا، ترک موالات کا حکم دیا گیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، جو معاشرے میں ایسی برائیاں پروان چڑھانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، جو برائیاں کفر اور شرک سے تو مناسبت رکھتی ہیں لیکن اسلام کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ پھر اس رکوع میں فرمایا گیا چاہے ایسے لوگ کوئی بھی ہوں، ان سے دوستی اور محبت کے سارے تعلقات ختم کر دیے جائیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ تمہاری رشتہ داریاں تمہارے قیامت والے دن کام نہیں آئیں گی، تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس رکوع میں، اور ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ میں سے دوستی اور محبت کے حوالے سے بھی اسوہ حسنہ موجود ہے کہ انہوں نے اپنے باپ، اپنی قوم اور جتنے مشرک رشتہ دار تھے ان سب سے کیا کیا انہوں نے کہ ان سے بالکل الگ ہو گئے۔ پھر پارے کا رکوع نمبر 8 ہے۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ عقیدے کے لحاظ سے اسلام کے خلاف رہنے کے باوجود جو لوگ مسلمانوں سے لڑتے نہیں ہیں اور نہ مسلمانوں سے دشمنی اور جنگ کرنے والوں کی وہ مدد کرتے ہیں،
تو ایسے لوگوں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ پھر مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ عورتیں جو دشمن کی سرزمین سے تمہارے پاس آتی ہیں اور اسلام کا دعویٰ کرتی ہیں تو ان کے امتحان لے لینا چاہیے۔ تو ان کا امتحان لے لیں، اگر واقعی سچے دل سے وہ مومن ہو کر آئی ہیں تو پھر کافروں کے پاس واپس ان کو نہ بھیجو، کیونکہ اب وہ عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں، اور نہ کافر مرد ان عورتوں کے لیے حلال رہے۔ البتہ کافروں نے ان عورتوں پر جو خرچ کیا ہے وہ انہیں دے دو۔ پھر کافر عورتوں سے نکاح کو سختی سے روکا گیا ہے اس رکوع کے اندر، یعنی اس رکوع میں۔ اور پھر آخر میں اس رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ مومن عورتیں آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو ان سے اس بات پر بیعت لے لو۔ کن باتوں پر؟ نمبر 1 شرک نہ کریں گی، نمبر 2 چوری نہیں کریں گی، نمبر 3 زنا نہیں کریں گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں سے جو ہے، یعنی یہ جو بیعت کی آیت ہے، یہاں سے جو ہمارے بزرگوں سے بیعت تقوی جس کو کہتے ہیں، بیعت رشد و ہدایت کہتے ہیں، اس کی اجازت سمجھ آتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ الصف کا پہلا رکوع ہے اور پارے کا 9واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کے قول بلا عمل پر اللہ تعالیٰ کی گویا ناراضگی کا اظہار کیا گیا، اور اس کے بعد وہ مسلمان جو کافروں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں کافروں کے آگے، تو ان کے لیے نہایت خوشی کا، خوشنودی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ مطلب اس کا ذکر ہے خوشخبری کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی فرما گئے تھے، تو اس بنا پر عیسائی آپ کے آنے کے منتظر تھے، لیکن جب آپ تشریف لے آئے تو وہ اب انکار کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں۔ پھر بتایا کہ ایسے مخالفین اللہ کے نور کو پھونکوں سے نہیں بجھا سکتے، بجھانا چاہتے ہیں لیکن نہیں بجھا سکتے۔ اللہ کا نور قیامت تک چمکتا رہے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے کہ آپ اللہ کے اس دین حق کو سارے باطل دینوں پر غالب فرمائیں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ لوگوں کی عام ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی آمدنی بڑھائیں، اور یہ کام تجارت کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اس رکوع میں بتایا گیا ایک تو دنیا کی تجارت ہے، ایک اس کے مقابلے میں ایک اور تجارت ہے، اور وہ یہ ہے کہ دلی جذبات کا سرمایہ دے کر اللہ اور رسول کے ایمان کا ذخیرہ جمع کرو، اور اپنے مال اور جانوں کا سرمایہ دے کر جہاد کی برکتوں کو سامنے لاؤ، اور پھر اس کا جو نفع ہوگا وہ جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ کی مغفرت، جنت اور اس کے بے شمار خزانے، اور دنیا میں بھی اقتدار، کامیابی، فتح یہ ملے گی۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو اللہ کے دین کی مدد کے لیے پکارا تھا، تو ان کے مومن ساتھیوں نے آگے بڑھ کر اپنی خدمات پیش کیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور ایک نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مومن گروہ کی تائید کی، اور جو منکر گروہ تھا اس پر ان کو غالب کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، اس کا پہلا رکوع ہے، پارے کا 11واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ کے اس احسان کی یاد دہانی کی گئی ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا رسول بھیجا جو اللہ کی آیات سناتے ہیں اور تزکیہ نفس کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا اعلان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد یہودیوں کی اس عادت کا ذکر ہے کہ وہ مکمل تورات پہ عمل نہیں کرتے تھے، اور اس میں اپنے مطلب کی تحریفیں اور تبدیلیاں کیا کرتے تھے تورات میں، لیکن تورات کو سروں پر اٹھائے پھرتے تھے۔ تو اس میں دراصل مسلمانوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ وہ خالی قرآن کو سروں پر نہ اٹھائیں بلکہ وہ اس قرآن پر عمل کریں۔ لیکن یہ کتنی افسوسناک حقیقت ہے کہ آج ہمارا حال بھی یہودیوں والا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے، اور اس کا پہلا رکوع ہے، پارے کا رکوع نمبر 13 ہے۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ منافقین قسمیں کھا کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایمان کا یقین دلاتے ہیں، لیکن وہ اپنی قسموں میں جھوٹے ہیں اور ایمان کے دعوے میں وہ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ کسی کے بھی دوست نہیں ہو سکتے، نہایت مطلب پرست اور خود غرض ہوتے ہیں اور دھوکے باز اور بزدل ہوتے ہیں، لوگوں کو چپ کے صدقات سے روکتے ہیں، خیرات سے روکتے ہیں۔ منافقین کی یہ عادتیں بیان کر کے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کہیں تم بھی ایسا نہ ہو کہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے مقاصد کو حاصل کرو۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 ہے، اس رکوع میں مومن لوگوں کو نہایت اہمیت کے ساتھ ایک تعلیم دی گئی ہے، اور وہ تعلیم یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ اور دوسرا یہ بھی بتایا گیا کہ موت سے پہلے جتنا بھی ہو سکے اسلام کا بول بالا کریں اور اس کے لیے مالی قربانیاں دیں۔ یہ نہ ہو کہ جب روح نکل رہی ہو پھر اس وقت تم حسرت کرو، اللہ سے مہلت چاہو گے، تمہیں مہلت وہاں نہیں دی جائے گی کہ تم صدقہ کرو، خیرات کرو، تو ایک لمحے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس سے پہلے اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے صدقہ اور خیرات کرو۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ التغابن ہے، اس کا پہلا رکوع ہے، پارے کا 15 رکوع ہے۔ اس رکوع میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور عالم الغیب والشہادت ہونے کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد قوموں کے حالات مختصراً بیان کیے، ان کی سرکشی کا نتیجہ بیان کیا، اور پھر ان کافر لوگوں کو جو اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے، تو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو اللہ اور رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور یوم التغابن، اس سے مراد قیامت کا دن، اس سے ڈرایا گیا ہے۔ پھر نیک عمل کی زندگی بسر کرنے پر آخرت کی نعمتوں کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 ہے۔ اس رکوع میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی، اللہ اور رسول کی طاعت کی طرف بلایا گیا، پھر توکل کی تعلیم دی، اور اس کے بعد بتلایا کہ مال، اہل و عیال سب آزمائش کا سبب بنتے ہیں، تو ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے احکام بلا دیے جاتے ہیں، یا اللہ کی ہدایتوں کے خطوط پر ان دنیاوی چیزوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، اور پھر طاقت کے مطابق ممکن حد تک تقوی اختیار کرنا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، اور ایسے لوگوں کو قیامت والے دن ڈبل اجر کا ثواب بتایا گیا۔ پھر آگے سورۃ الطلاق، اس کا پہلا رکوع ہے، پارے کا رکوع نمبر 17 ہے۔ تو اس رکوع میں طلاق کے احکام بیان کیے گئے، مثلا نمبر 1 کہ طلاق اس طرح دینی چاہیے کہ ایک مقررہ عدت تک ہو، یعنی بالکل آخری کنارے پر نہ پہنچنا چاہیے، اور نمبر 2 اس دوران میں عورت کو اپنے گھر سے نکالنا نہیں چاہیے۔ نمبر 3 پھر جب وہ عدت پوری ہو جائے تو رجوع کرنا چاہو تو کر لو، مطلب اگر طلاق رجعی دی ہے تو نکاح کے ذریعے، ورنہ خوش اخلاقی کے ساتھ انہیں رخصت کر دو۔ نمبر 4 جن عورتوں کو مطلب حیض ماہواری نہ آتی ہو، جو بالکل بڑی عمر کی ہو گئی، نا امید ہو چکی ہے ماہواری سے، تو ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ اور نمبر 5 حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، چاہے یہ 3 مہینے کے اندر ہو جائے یا 7-8 ماہ لگ جائیں، اور وضع حمل تک جو اخراجات ہیں اس کے، تو جس بندے نے طلاق دی ہے وہی برداشت کرے گا۔ اور چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق ایسا آخری چارہ ہے جو اگرچہ اللہ کو پسند نہیں، اس لیے اس معاملے میں بیویوں کو کسی حیثیت سے بھی تنگ نہ کیا جائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 19 ہے۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ اللہ کے احکام کی جو قوم نافرمانی کرتی ہے تو اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو گزشتہ اقوام کا ہوا، کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ اس کے بعد تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی، پھر بتایا کہ جو اہل عقل ہیں وہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں، اور جو گزشتہ قومی جن کو عذاب دیا گیا ہے ان سے وہ عبرت پکڑیں۔ آگے سورہ تحریم ہے، اس کا پہلا رکوع ہے، پارے کا رکوع نمبر 20 ہے۔ اس رکوع میں پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دیا آپ اسے اپنے آپ پر حرام کیوں کرتے ہیں۔ پھر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی زوجہ سے آپ نے کوئی راز کی بات کہی تھی، انہوں نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ سے وہ بات کہہ دی، تو اللہ نے اس کی خبر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی زوجہ سے یہ کہا تو وہ کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ تو اس کے بعد پھر ازواج کو نصیحت کی گئی کہ وہ توبہ اور استغفار کریں، ورنہ اللہ جو ہے نا اپنے رسول کو تم سے بہتر بیویاں دے سکتا ہے۔ پھر مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچائیں، یعنی خود بھی نیک عمل کریں اور اولاد کو بھی اسلام پر چلائیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 21 ہے، اس میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ جب انجانے میں نادانستہ طور پر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، اور وہ یہ توبہ ہے کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرنے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دی گئی، اور پھر کفار اور منافقین سے جہاد کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، کیونکہ وہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا گیا کہ اب دیکھیں وہ دونوں اولو العزم پیغمبروں کی بیویاں تھیں، لیکن ایمان نہیں لائی تھیں، پیغمبروں کا اتباع انہوں نے نہیں کیا، اس لیے اللہ کے عذاب میں پکڑی گئیں۔ تو یہ واقعہ بتلا کر اس میں یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت یا جو خاندانی شرافت ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ اللہ تو ایمان اور نیک اعمال کو دیکھتا ہے، دنیاوی عزت چاہے جس کی جتنی بھی ہو۔ پھر فرعون کی بیوی کا تذکرہ کیا کہ وہ ایماندار تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھیں، اور فرعون کی بدعملیوں کا اس پہ اثر نہ پڑا، فرعون اور اس کے ماننے والے تو عذاب میں پکڑے گئے، لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا۔ تو اس طرح یہ تعلیم دی ہے کہ کافر ماں باپ یا کافر خاندان کے گناہوں کا وبال مومنین پہ نہیں پڑ سکتا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کی صداقت اور پاک دامنی کی گواہی دی گئی۔ اس سے ان یہودیوں کے الزامات کی تردید کرنا ہے جو حضرت مریم علیہ السلام پر الزامات لگایا کرتے تھے۔ تو بحمدللہ آج 28ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔